کیا آپ جانتے ہیں کہ سولار سسٹم میں کچھ ایسے پلانٹس ہیں جہاں بارش پانی کی نہیں بلکہ ہیروں کی ہوا کرتی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل سچ سنا، بارش اور وہ بھی ہیروں یعنی ڈائمنڈس کی۔ فی الحال تو یہ ایک تھیوری ہے، لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ فیوچر میں اسے ضرور دیکھا جا سکے گا، کیونکہ سائنٹیفک ریسرچ میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ پہلے کسی بھی چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے، پھر تھیوری پیش کی جاتی ہے اور آخر میں اسے پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے۔ اور ڈائمنڈ تھیوری کو پیش کرنے کے لیے ایسٹرونامرز کو 1 سال یا 2 سال نہیں بلکہ کئی ڈیکیڈز لگ گئے۔ اور وہ پلانٹس جس پر مانا جاتا ہے کہ ہیروں کی بارش ہوتی ہے وہ ہیں یورینس اینڈ نیپچون۔ اس تھیوری کا سلسلہ کب سے اور کیسے شروع ہوا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1977 میں، جب ناسا کی جانب سے وویجر 2 کو صرف اسی مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا کہ سولار سسٹم کے آؤٹر پلانٹس کی انفارمیشن کو گیدر کر سکے۔ وویجر 2 ایک فلائی بے مشن تھا، یعنی ایک ایسا مشن جس میں اسپیس کرافٹ کسی بھی پلانٹ کے قریب جا کر اس کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں یورینس اور نیپچون کی بات کی جائے تو یہ پلانٹس بنے ہوتے ہیں آئس یا پھر گیس کے، یعنی ایسے پلانٹس جس میں زمین جیسی کوئی سالڈ سرفیس نہیں کہ جس پر اتر کر اس کی انفارمیشن گیدر کی جا سکے۔ بہرحال وویجر 2 کو جب 1977 میں لانچ کیا گیا تو اسے زمین سے یورینس تک پہنچنے کے لیے لگ گئے تقریباً 8 سال اور نیپچون تک پہنچنے کے لیے لگ گئے تقریباً 11 سال۔ اور ان دونوں پلانٹس کے قریب جا کر وویجر 2 نے جو انفارمیشن گیدر کی، جو ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کے مطابق اس کے آؤٹر ایٹماسفیئر میں موجود ہے ہائیڈروجن، ہیلیم اور میتھین، اور درمیانی حصے میں موجود ہے واٹر اینڈ امونیا، اور اس کی کور بنی ہے راک اور میٹل سے، اور یہاں کڑکتی ہیں بہت ہی خوفناک بجلیاں یعنی لائٹننگ، اور اس سے ایک انٹینس ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان دونوں پلانٹس میں آئس گیس کے علاوہ انٹینس ہیٹ اور انٹینس پریشر موجود ہے۔ اور یہی وہ 2 چیزیں تھیں جسے دیکھ کر ایسٹرونامرز کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جب ان پلانٹس میں میتھین موجود ہے تو کیوں نہ اس کا ایک لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ سائنسدان جانتے تھے کہ جب کاربن پر ایکسٹریم ہیٹ اور ایکسٹریم پریشر کو پروڈیوس کیا جائے تو یہ کچھ الگ ہی ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ میتھین کے لیبارٹری ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، اور مسلسل لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد جو کچھ ڈیٹا سامنے آیا یہ دیکھ کر سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ یعنی میتھین پر جب ایکسٹریم ٹیمپریچر اور ایکسٹریم پریشر ڈالا گیا تو ہائیڈروجن الگ ہو گیا اور کاربن مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے ڈائمنڈ کرسٹل میں بدلنے لگے اور گریوٹی انہیں نیچے کی طرف کھینچنے لگی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے ڈائمنڈ رین ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی تک تو یہ ایک تھیوری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جس کے ذریعے اسے پریکٹیکل بھی دیکھا جا سکے۔ بہرحال ہماری یہ کائنات جتنی وسیع اور عریض ہے اتنے ہی اس کے راز گہرے ہیں۔ یہ تھیوری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانوں نے پچھلے 100 سالوں میں بہت کچھ سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی یونیورس میں بے شمار ایسے راز پوشیدہ ہیں جس پر سے پردہ اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسپیس ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی اور کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا جانے لگے گا۔ تب تک سائنس سوال پوچھتی رہے گی، ریسرچ آگے بڑھتی رہے گی اور یونیورس ہمیں حیران کرتی رہے گی۔ آگے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔